देखें जी, سب سے پہلے تو خان صاحب کا جو خدشہ ہے وہ ہمیشہ درست ثابت ہوا ہے اور اسی امپورٹڈ حکومت نے آپ جس طرح کے بے ڈونی قسم کا انہوں نے پہلے بھی ایک وہ ڈونگ رچایا تھا اور رینجرز کو بھیج کے جس طریقے سے رانا ثنا نے اریسٹ کرایا تھا خان صاحب کو اور اس پہ چیئرمین نیب بھی ملوث ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے اور اس کو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا۔ اور اس پہ ایک دوسری چیز ہے، ایکویژن ایکس ایکول ٹو وائی ہوتا ہے، تو دوسری پارٹ ایکویژن کا یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو جواب دہی دینی چاہیے، سپریم کورٹ اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے، عمران خان صاحب سے معافی مانگنی چاہیے کہ جس طرح کے انہوں نے غلط اقدام لیے تھے وہ بالکل غلط تھے، اور ان کے وکیلوں نے جنہوں نے نیب کے یہ طریقہ کار اپنایا تھا وہ بھی ان کو بھی اپولوجائز کرنا چاہیے اور رانا ثنا کو بھی پبلکلی اپولوجائز کرنا چاہیے۔ اور ڈی جی نے منسٹری آف انٹیریئر کے کہنے پہ یہ اپنی فورس بھیجی تھی اور جس طرح کے احاطہ عدالت میں بھیجی تھی اور دھجیاں اڑائیں قانون کی، تو ان ساروں کو مطلب معافی مانگنی چاہیے قوم سے بھی اور عمران خان صاحب سے بھی۔ ایک چیز یعنی کہ نیب کو گرفتاری چاہیے تھی، نیب کو گرفتاری چاہیے تھی تو نیب نے منسٹری آف انٹیریئر کو کہا، منسٹری آف انٹیریئر نے ڈی جی رینجرز کو کہا اور پھر یہ سارا واقعہ پیش آیا، یہ آپ فرما رہے ہیں؟ جی غلط طریقہ، میں نے جس طرح آپ سے گزارش کی کہ جس وکیل نے نیب کے یہ طریقہ کار اپنایا ان سارے لوگوں کو باشمول منسٹر آف انٹیریئر، بالخصوص سیکرٹری انٹیریئر اور منسٹر انٹیریئر، ان کو یا مستعفی ہونا چاہیے یا پھر ان کو پبلکلی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ مطلب یہ پی ڈی ایم حکومت تو قانون میں بلیو ہی نہیں کرتی، اور یہاں پہ رانا ثنا یہ وہ انٹیریئر منسٹر ہے جو کہ کہتا ہے کہ میرے اوپر چارجز نہیں ہے، پر پھر منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول انہی کے گورنمنٹ کی ہے، اور اس وقت کے ایک میجر جنرل صاحب تھے جنہوں نے ان پہ الزام لگایا تھا نارکوٹک اسمگلنگ کا۔ تو اس وقت ہماری ڈیمانڈ یا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ سامنے آئیں یا پھر ڈی جی اینٹی نارکوٹکس موجودہ وقت کے جو ہیں وہ کہیں کہ جی میرے پریڈیسیسر سے بالکل غلطی ہوئی، انہوں نے چارجز وہ تو آپ کو یاد ہے کہ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ زیادتی ہوئی تھی ان کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ شہریار آفریدی صاحب تو کہتے رہے کہ جان اللہ کو دینی ہے، لیکن وہ کیس جتنا بھونڈا تھا اس کے حوالے سے تو سبھی بات کر چکے ہیں۔ نہیں، میں کیس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، پھر ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس کو موجودہ والے کو سامنے آنا چاہیے اور جنرل صاحب کو کہنا چاہیے کہ جی میرے جو سابق ڈی جی اے این ایف تھے جو صاحب تھے ان سے غلطی ہوئی ہے، ان کی بہاف پہ اینٹی نارکوٹکس فورس رانا ثنا سے پوری قوم کے سامنے معافی مانگتی ہے کہ ہم نے یہ بھول کی، ہم نے غلطی کی ہے، سامنے آئے نا، چھپ کے کیوں؟ اچھا عمر صاحب، میں ایک چیز پہ نقطے پہ آپ کی ظاہر ہے کہ چونکہ آتے ساتھ ہی اپنے خان صاحب نے تو ڈیفینیشنز تھوڑی سی چینج کی ہیں کافی حد تک، لیکن شروع میں خان صاحب کہا کرتے تھے امپورٹڈ حکومت، امریکی سائفر، امریکی بیانیہ، امریکی سازش، امریکی مداخلت، امریکہ کے ایما پہ حکومت گئی، اور اسی بنیاد پہ آپ نے ابھی فرمایا کہ امپورٹڈ حکومت، ٹھیک ہے۔ اب خان صاحب جو ہیں وہ رجیم چینج پہ آ چکے ہیں، اب آپ کس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت، کہ امریکہ کے کہنے پہ حکومت گئی یا پھر باجوہ صاحب کے کہنے پہ حکومت گئی؟ نہیں، باجوہ صاحب نے تو پبلکلی ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے کہنے پہ یہ گئی ہے، اور ان کی چیزیں تو سامنے وقت کے ساتھ ساتھ یہاں ہو رہی ہے، کوئی چھوٹی ڈر کی بات تو نہیں ہے۔ انہوں نے ریکارڈ میں کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ آرکسٹریٹ ہوا تھا سارا کچھ، یہ تو معذرت چاہتا ہوں یہ سلپ ہو گیا، پر یہ کیا موبائل میرا سلپ ہوا تھا، معذرت چاہتا ہوں، پر انہوں نے پبلکلی مختلف انٹرویوز میں یہ چیز کی ہے۔ جی تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پھر چلے ہاں تھوڑا فکس کر لیں اس کو، لیکن یہ پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ پھر امپورٹڈ تو نہ ہوئی نا، پھر تو رجیم چینج والا معاملہ ہوا۔ اگر ایسا ہوتا امپورٹڈ والا معاملہ ہی ہوتا تو پھر خان صاحب امریکہ سے شکایت کرتے یا ان سے امریکی کانگریس وومن سے اپنے حق میں بیان دینے کے لیے بات نہ کر رہے ہوتے، وہ تو شکوے شکایت کر رہے ہوتے، یا پھر ایسے کوئی ملاقاتیں بھی نہ ہو رہی ہوتی جو کہ ہوئی اس دوران۔ امریکن کانگریس، امریکن لوگ ایک سیپریٹ چیز ہے، امریکن ایگزیکٹو جو ہے وہاں پہ انڈر سیکرٹری اس وقت جو لیو تھے، مسٹر لیو، انہوں نے آ کے باقاعدہ سائفر دیا تھا، سائفر کا ایشو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ڈسکس ہوا تھا، اس کے اوپر پریس کانفرنس، اس کے اوپر ایک پریس ریلیز آئی تھی، وہ اپنی جگہ پہ بالکل سٹینڈ کرتا ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے۔ وہ چاہتے تھے وہ خان صاحب
وہ رشیا کے ساتھ اور باقی چیزیں جیو پولیٹیکل سچویشن کے ساتھ یہ چیزیں نہیں چاہتے تھے. لیٹس فیس فیکٹس. اور فارمر یو کے جو فارن سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو بڑے کلیئرلی اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ اس چیز کو دنیا نے مطلب انڈر دا کارپیٹ قالین کے نیچے انہوں نے دھکیل دیا ہے، پر یہ چیز ایک حقیقت ہے، حقیقت کو ماننا چاہیے. تو اب کلیئرٹی پھر کیا ہے؟ کس کے کہنے پہ کیا ہوا؟ آپ رجیم چینج کہیں یا اس کو امپورٹڈ حکومت کہیں؟ یہ ذرا بتا دیں پھر مجھے تاکہ پھر آگے بڑھیں ہم. دونوں چیزیں آئی نا دونوں چیزیں تالی دونوں حادثوں سے بجی تھی. کنسپیرسی ڈومیسٹک بھی ہوئی تھی. پی ڈی ایم کی حکومت جو خواجہ آصف صاحب نے جو بات کہی تھی ایک ٹاک شو پہ کہ میاں نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھیجا گیا تھا، تو اینکر نے ان سے پوچھا کہ جی ان کو تو جوڈیشری، انہوں نے کہا جی جوڈیشری بھیجا تھا. تو یہ تو چیزیں یہاں ہو گئی کہ ایک پورا یہ ایک بیانیہ کا حصہ تھا، ایک ڈیل کا حصہ تھا. ایسے تو نہیں بھیجا گیا ان کو. ان کی جو رپورٹس تھیں وہ فکٹیشس رپورٹس تھیں، وہ پلیٹلیٹس ڈراپس ایٹسیٹرا. لیکن میری بات سنیں،